کہ چین میں جا کر کچھ ایسا علاج کیا جائے کہ ہاتھ صحیح و سالم ہو جائے، تو رہبر انقلاب کا یہ کہنا تھا، جوانی میں یہ کہنا تھا کہ کیا وہ علاج میرے سارے زخمیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جنگ میں جتنے سارے زخمی ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خاص علاج ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سب کے لیے تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر سب کے لیے نہیں ہو سکتا تو میں بھی نہیں ہوں۔ لیکن یہ واقعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ابھی بہت سارے راز آپ کو رہبر انقلاب کی زندگی کے معلوم ہوں گے، کیونکہ خود روک رکھا تھا، نہیں آنے دیتے تھے، اس لیے آپ کو شاید نہیں معلوم تھے بہت ساری چیزیں، لیکن اب اس کے بعد، شہادت کے بعد بہت سارے راز معلوم ہوں گے کہ کس طرح آپ کی زندگی گزاری۔ ہم اگر کوئی کام ایسا کرتے ہیں تو دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک گھر کی تصویر تک بھی سامنے نہیں آنے پائی، شہادت کے بعد معلوم ہوا کہ اتنے معمولی گھر میں رہبر انقلاب سے نہیں گزارا۔ پلاسٹک کی معمولی کرسیاں، پلاسٹک کی معمولی میز، جن میں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، گھر میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، بالکل پرانے قسم کے کمرے، پرانا قسم کا تعلیم، جو ایران میں غریب ترین اور فقیر ترین انسان کے گھر میں اس سے بہتر تعلیم ہوا کرتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک سیرت تھی، یہ ایک طریقہ زندگی تھا جس کے بارے میں دنیا نہیں سمجھ سکتی ہے، لیکن وہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ یہ دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جنہوں نے حضرت زہرا کی زندگی کو دیکھا کہ ایک پردہ تبدیل کر دینے کے بعد رسول اللہ گھر میں نہیں داخل ہو رہے جب تک وہ پردہ پھر سے نہ ہٹ جائے، وہی پرانا پردہ لگ جائے، وہی تیمم والا پردہ لگ جائے۔ تو یہ طریقہ زندگی ہوا کرتا ہے۔ لیکن جو قرآن میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنے کا یقین کر لیا ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کا انداز بدل جاتا ہے، ان کی لاجک تبدیل ہو جاتی ہے، ان کی زبان بدل جاتی ہے۔ ان کی زبان کیا ہے؟ ان کی زبان یہ ہے جو قرآن کہتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ سب لوگ بھاگ رہے تھے، سب لوگ ڈر کا اظہار کر رہے تھے۔ دوسرا گروہ میں الیوم لا طاقت لنا بجالوت، جنہوں نے آج تو اتنے بڑے لشکر سے ہم لڑ نہیں سکتے، جالوت کتنا بڑا لشکر، لیکن وہیں پہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گروہ بھی بڑے بڑے لشکروں کا غالب آ جاتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ اپنی طاقت سے نہیں، میزائل کی طاقت سے نہیں، ڈرون کی طاقت سے نہیں، بلکہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ نصرت ہے ہی نہیں سوائے اس ذات کی طرف سے جو قوت والی ذات ہے، جو عزیز ہے، جو حکمت والی ذات ہے، جو محکم ہے۔ یہ نقطہ میں نے یاد کیوں پڑھی تھی؟ تو اس لیے یہ جملہ کہنے کے لیے یہ شہادت جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی دھوکے والی شہادت نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ میزائل نے آ کے دھوکے سے مار دیا۔ ہاں، ظالموں نے دھوکے ہی دینا چاہا اپنی طرف سے، لیکن جس کے اوپر میزائل گر رہے ہیں، جس کے اوپر 30 بم گرائے جا رہے ہیں، وہ پہلے ہی سے اللہ کی ملاقات کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ یظنون انہم ملاقو اللہ، اور اسی سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ کہا گیا، وہ واقعات نہیں ہے، فائل لے کے آئے شہید لالی جانے خود بھی، جب یہ صرف دھمکی نہیں ہے، لازمی طور پہ آپ کو مار دیا جائے، تو آپ وہ باتیں جو پیش کی آپ سب جانتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے لشکر کو کہیں دشمن کے مقابل میں جا کے جنگ لڑو اور ہم خود جو ہے بنکر میں چلے جائیں، ہم جو ہے اپنی حفاظت کی جگہ چلے جائیں۔ تو ایک الہی رہبر کے لیے ممکن نہیں، ایک الہی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے عزیزو۔ لیکن اصلی نقطہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو جائے تو تبدیلیاں بہت آتی ہیں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ایک لشکر جو اللہ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو، اس لشکر کو تنخواہوں والا لشکر کبھی بھی نہیں ہرا سکتا۔ یہ بالکل جوانی کی ایک تقریر ہے رحمۃ اللہ کی، وہاں پہ فرماتے ہیں کہ شہادت طلبی، شہادت چاہنا، شہادت یہ تو بڑھاپے کی بات ہے، لیکن جوانی میں رحمۃ اللہ کی فرماتے ہیں کہ شہادت تو ہماری طاقت ہے، شہادت تو اسلحہ ہے۔ اور اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو شہادت جو ہے وہ میزائل اور ٹینک اور ڈرونز اور دیگر سارے اسلحوں سے کہیں زیادہ بڑا اسلحہ ہے، کیونکہ یہ جو کامیابیاں آپ دیکھ رہے ہیں
یہ میزائلوں کی کامیابی نہیں کرتے، وہ بھی لازم ہے. قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنا بھی ممکن ہو سکے طاقت اکٹھا کرو. وہ لازم ہے، حکم قرآن ہے. لیکن یہ جو کامیابیاں ہیں وہ میزائلوں کی کامیابیاں نہیں ہے، یہ شہادت کے اسلحے کی کامیابی ہے. ایک ایسی شہادت کی جس کو انتخاب کیا گیا. ذرا میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ شہادت کوئی اجباری شہادت نہیں تھی، کوئی اضطراری شہادت نہیں تھی، کوئی مجبوری والی شہادت نہیں تھی. یہ ایک کاملاً 100% اختیاری شہادت تھی. اور اختیاری شہادت سمجھ رہے ہیں، یعنی جب شہادت کو خود اختیار کیا جائے. ایسا نہیں کہ جا کے مسجد میں کسی کو گلاس کے مار دے ظالموں کی طرح سے نوازیوں کو پسند نہیں. ایک بہت بڑے مقصد کے لیے جب یہ طے ہو جائے کہ خطبوں سے تقریروں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، حتیٰ خطبہ منا سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو شہادت کو اختیار کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے حسین بن علی سلام اللہ علیہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اس کے سوا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کسی اور بھی چیز سے قوم اتنی بیدار ہو سکتی ہے. اتنی بیداری صرف مومنین میں نہیں، صرف شیعوں میں نہیں، صرف امت مسلمہ میں نہیں، پوری دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی، اتنی بیداری آ سکتی تھی جب اتنا بڑا مقصد سامنے نظر آ رہا ہو. یہ نہیں تھا کہ بعد میں ایسا ہوتا چلا گیا نا. وہ انسان جس نے یہ شہادت اختیار کی تھی اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اگر آپ پچھلے 1.5 سال کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ رہبر کی تقریر میں بتا چکے ہیں. کیسے حکومتیں برباد ہونے جا رہی ہیں، کیسے سپر پاورز تبدیل ہونے جا رہے ہیں، کیسے دنیا کا نظام بدلنے جا رہا ہے. یہ سب کچھ بتایا تھا. لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سب کچھ صرف تقریروں سے نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس کے لیے شہادت کا راستہ طے کرنا پڑے گا. اور کبھی شہادت کا راستہ انتخاب کرنا پڑتا ہے، خوشی سے انتخاب کرنا پڑتا ہے. یعنی زندگی کا مزہ لے جائے. جیسے ابھی رہبر انقلاب کی شہادت کے بعد اب زندگی کا مزہ نہیں رہے گا، مگر یہ کہ ہم اسی مشن میں آگے بڑھ رہے ہیں. صحیح معلوم، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. امام حسین السلام کا جملہ پڑھو، جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو نے فرمایا لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء. اب اس کے بعد زندگی میں کیا رہے گا؟ اس شہادت کی خبر سننے کے بعد زندگی میں کون سا خیر رہے گا؟ لیکن اگر خیر ہے تو کون سا خیر ہے کہ اسی مشن کو کربلا کی سرزمین تک پہنچایا جائے اور اس مشن کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ قیامت تک اسے بھلایا نہ جائے. اور بھلانے سے مراد یہ نہیں کہ مجھے یاد رکھا جائے، نہیں، بلکہ اس شہادت کو قیامت تک کے لیے ظلم کے مقابل میں اسلحہ بنا دیا ہے. جو بنایا امام حسین السلام نے شہادت دی، امام سید سجاد اور جناب زینب نے اسے تحریک میں تبدیل کیا، ایک مومنٹ بنایا. اور بعد میں آنے والے ائمہ نے امام آخر